دنیا کی ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھ لیں۔ ایک کو کہتے ہیں ووکیبلری اور ایک چیز ہوتی ہے گرامر۔ اس زبان میں ایک تو الفاظ ہوتے ہیں کسی چیز کی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، کسی چیز کے تعین کے لیے، ایک چیز کو دوسری سے جدا کرنے کے لیے، اظہار ما فی الضمیر کے لیے ایک تو الفاظ ہوتے ہیں۔ ووکیبلری کو اسٹاک آف ورڈز کہتے ہیں، وہ ذخیرہ ہوتا ہے الفاظ کا۔ اور اگر سارا الفاظ کا ذخیرہ آپ کو یاد بھی ہو جائے تب بھی آپ زبان کی شکل میں اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کچھ رولز اور کچھ اصول ہوتے ہیں جس کو گرامر کہتے ہیں۔ وہ گرامر ملے تو سارے الفاظ پھر جملوں کا روپ دھارتے ہیں، پھر ان کے اندر معانی پیدا ہوتے ہیں، پھر پورا مضمون بنتا ہے، پھر جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کرنے کے قابل ہوتے ہیں ہر زبان۔ اب یہ مثال کے طور پہ آپ نے اس کو کہہ دیا یہ کتاب ہے، یہ گھڑی ہے، یہاں سے شروع کر رہے ہیں، ابھی ہماری دلیل شروع ہو گئی۔ یہ انگوٹھی ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ چہرہ ہے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ پانی ہے، یہ دودھ ہے، یہ پگڑی ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ ہیٹ ہے، یہ جرسی ہے، یہ کوٹ ہے، یہ بنیان ہے، یہ صوفہ ہے۔ الغرض سارے الفاظ جو ہم یوز کرتے ہیں، ایک شخص ان کو چیلنج کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کتاب نہیں کہتا، اس کو نلکا کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں یہ جو ہے اس کو گھڑی نہیں کہتا جو آپ ہاتھ پہ باندھتے ہیں، اور گھڑی کی بجائے اس کو میں گلاس کہتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے یہ جو کپ ہے جس میں آپ چائے پی رہے ہیں، اس کپ کو میں پلیٹ کہتا ہوں۔ ایک اور شخص اٹھا، اس نے کہا یہ جو روٹی کھا رہے ہیں میں اس کو چاول کہتا ہوں۔ اس نے کہا سالن کو کہ میں اس کو لسی کہتا ہوں۔ اور ایک اور اٹھا، اس نے کہا میں جو لسی پڑی ہے اس کو کہتا ہوں یہ پانی ہے۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا میں دودھ پڑا ہوا وہ کہتا میں اس کو کوٹ کہتا ہوں۔ اور ایک اور اٹھا، اس نے کہا کوٹ کو ہاتھ لگا کر اس نے کہا میں اس کو کرسی کہتا ہوں۔ اب آپ ان سارے لوگوں کو پاگل کہہ دیں گے، کہیں گے یہ پاگل ہو گئے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے آپ اس کے لیے اگر میرا کہنا غلط ہے آپ عقلی دلیل دیں کہ اس کو کتاب کیوں کہا جائے، اس کو پین کیوں کہا جائے، اس کو چیئر کیوں کہا جائے، اس کو ٹیبل کیوں کہا جائے، اس کو واٹر کیوں کہا جائے، اس کو ملک کیوں کہا جائے، اس کو فروٹ ایپل کیوں کہا جائے۔ کہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں نا، اے فار ایپل، بی فار بس، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ۔ اس طرح الف سے آپ پڑھاتے ہیں اللہ، بے سے بستہ، کاف سے کعبہ۔ آپ مختلف الفاظ پڑھاتے ہیں ساری زندگی، ساری دنیا، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، لیٹن میں، یورپین، دنیا کی ہر زبان میں بچوں کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے، بیسکس ہر زبان۔ ایک شخص ان کو چیلنج کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا۔ آپ کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے اگر میں غلط ہوں تو آپ عقلی دلیل دیں کہ آپ کیسے درست ہیں۔ چیلنج کرتا ہے وہ اس کو، آپ کیسے درست ہیں۔ اب آپ کے پاس کیا عقلی جواب ہے؟ آپ کہیں گے کہ میں اپنے استاد سے پوچھتا ہوں۔ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بھئی ہم تو جب سے پیدا ہوئے اپنے ماں باپ سے بھی یہی سنا، اسکول میں اساتذہ نے بھی یہی پڑھایا، اور ہر ایک سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو عقلی دلیل مانگی ہے، ماں باپ کی تو نہیں مانگی کہ ماں باپ نے یہ بتایا یا استاد نے یہ بتایا۔ میں تو چیلنج کر رہا ہوں کہ جس نے بتایا غلط بتایا۔ عقلی دلیل دیں کہ ان چیزوں کو یہ نام کیوں دیے جائیں۔ پھر آپ جاتے ہیں استاد سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں، ہم جب بچے تھے تو ہمیں بھی اپنے اساتذہ نے یوں ہی پڑھایا تھا۔ ماں باپ سے پوچھتے ہیں، ماما پاپا یہ
کیوں یہ لفظ ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اس کو بدل کے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ وہ والدہ کہے گی، والد کہیں گے بیٹے یہ نادان ہے، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم تو اپنے ماں باپ سے بھی یہی سنتے آئے ہیں۔ تو آپ نے ماں باپ سے نہیں پوچھا تھا؟ جی ہاں پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمارے ماں باپ نے بھی یہی بتایا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ نے بھی یہی بتایا تھا۔ چلتے 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 بس وہ زمانوں پہ بات چلی گئی، تو یہ ساری نقل کی ایک دلیل ہے کہ سنتے آ رہے ہیں، اور سنتے آ رہے ہیں کو کسی نے آج تک چیلنج نہیں کیا، اور کسی عقل نے چیلنج نہیں کیا۔ کب سے یہ لفظ ہیں؟ تو صرف ایک دلیل پہ جا کے بات ختم ہوگی جسے عقل تسلیم کرتی ہے۔ اس نے کہا بھئی ہزارہ سال پہلے، لاکھوں سال پہلے جب انسان نے بولنا سیکھا اور مختلف چیزوں کو دیکھا، اشارے کیے، اشاروں کی زبان میں بات سمجھی سمجھائی، پھر آوازیں نکالی، آوازوں کو اشاروں کے ساتھ جوڑا، پھر کوئی لفظ بنے، تو جب سے بولنے لگا انسان تو جو لفظ جس شے کے لیے اس کے منہ سے نکل گیا وہ لفظ بنتے چلے گئے۔ اس کو علم الالسنہ کہتے ہیں، لنگوسٹک سائنس ہے لینگویجز کی، کہ زبانیں کیسے بنی، زبانیں اس طرح بنی۔ تو وہ چیزیں تھیں، آوازیں نکالی، اشارے کیے، اس کا مفہوم ہوا، ذہن میں سمجھ آئی، ساری چیزوں کو جوڑا، لفظ بنتے گئے، اور اظہار ما فی الضمیر کے لیے جو الفاظ بنے وہ الفاظ رائج ہوتے گئے۔ پھر جب زبانیں مرتب ہوئیں تو زبانوں کے بانیوں نے، جو فاؤنڈرز تھے، بانی تھے، زبان مرتب کرنے والے، انہوں نے پھر انہی لفظوں کو قبول کر لیا، ان کو لکھا، اور وہ تب سے چلا آ رہا ہے۔ تو گویا یہ ساری زبانیں اور ساری لغتیں اور سارے الفاظ پوری دنیا میں، تاریخ میں یہ قبول کیے جاتے ہیں کسی عقلی دلیل سے نہیں بلکہ نقلی دلیل سے، کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح روایت ہوتا رہا ہے، ہمیشہ سے زبان بنانے والے اسی طرح بولتے رہے ہیں، زبان کی ایجاد کرنے والے ہمیشہ سے اس کو اپروو کرتے رہے ہیں، اسی طرح لکھا جاتا رہا ہے، ہمیشہ سے کتابوں میں ایسے آیا ہے، ایسے ہی سنا ہے، ایسے ہی دیکھا ہے۔ بس اس کے سوا عقل یہاں آ کے سرنڈر ہو جاتی ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا نہیں، تو عقل نے ایک نئی دلیل وضع کر لی۔ وہ کیا؟ کہ اب جو کچھ سن کر رائج ہو گیا ہے، نقلی دلیل سے جو کچھ ثابت ہو گیا ہے، نقلی دلیل سے، اب عقل نے اس کو مان لیا ہے۔ اب جو اس کے خلاف بات کرے گا، عقل اس کو کہے گی یہ خلاف عقل بات کر رہا ہے، حالانکہ اس بات کی بنیاد عقل نہیں تھی، اس کی بنیاد نقل تھی، سماع تھا، روایت تھی، ایک تاریخ تھی، اور ہر ایک نے بغیر چون و چرا کے، بغیر کسی دلیل کے قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں بن دیکھے مان لینا، بن پرکھے مان لینا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔